بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی من نسبہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قادری پروڈکشن آفیشیل چینل۔ ہمارے اس چینل کے جو نئے آنے والے معزز سامعین ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پچھلے چند دنوں سے ہم سورہ توبہ کی فضیلت اور اس کے نزول کا بیان آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم آقا دو جہاں سرور سروراں حبیب مجتبیٰ احمد مصطفیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے اس شخص کے اوپر جس کو اللہ رب العزت دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے اس کو اللہ رب العزت بے پناہ پیسہ عطا نہیں کرتے، مال و دولت عطا نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، مگر اس کی راضی ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ توبہ کی فضیلت کی۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آخری دو آیات، ان کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس کی 5 ایسی فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں جس کا انعامات اتنے بڑے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان سے بھی باہر ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ایسے ایسے انعامات رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی بس کوشش کر لیں اور ہم اس طرف کو رخ اپنا کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں وہ انعامات عطا فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس ہمارے اندر ایک خرابی ہے کہ ہم ہر چیز کو جلد بازی کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ بس جلدی جلدی یہ کام ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ جلد بازی کا کام جو ہے یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا ہے۔ سب سے افضل اور اعلیٰ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھ اور شعور بھی عطا فرمایا ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آخری دو آیات کی فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اس کی سب سے پہلی فضیلت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ فرمایا کہ جو شخص سورہ توبہ کی آخری دو آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ چھوٹی سی سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں، اور ان کی فضیلتیں اتنی بڑی ہیں، اتنی جامع ہیں کہ انسان اگر صرف ان دو آیات کو مضبوطی سے تھام لے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو شخص سورہ توبہ کی آخری دو آیات کو تلاوت کرتا ہے اس طریقے سے کہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر اور ایک ہی سانس کے اندر ان دو آیات کو 5 مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات پر حق ہے کہ اس کو آقا دو جہاں سرور سروراں حبیب مجتبیٰ احمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ کتنا خوبصورت عمل ہے۔ اور اس کی دوسری فضیلت کے اندر آتا ہے
کہ جو شخص ان آیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے اور کم از کم ہر نماز کے بعد ان کو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھتا ہے، کیونکہ ان آیات کا جو حفاظت کا نظام ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو ہے، کوئی نظر ہے، کوئی حسد ہے، کسی بھی تکلیف کا وہ شکار ہے، تو وہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو ہر نماز کے بعد متواتر 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ اس کو اپنی روٹین کے اندر رکھ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو حاسدوں سے، شریروں سے، نظر بد سے، جادو ٹونے سے، خبیث جنوں اور جرنیوں سے، ہر طرح کی شر سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور تیسرا جو اس کا بڑا فائدہ ہے اور اس کی فضیلت ہے، فرمایا کہ جو اس کی تلاوت کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ پاک ہر قسم کے خیر کے دروازے اللہ رب العزت اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور تمام طرح کی بندشوں اس کی جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ بھی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت کے اندر آتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ، جو میں نے پہلے بات کہی تھی، فرمایا کہ جو شخص یہ بات چاہتا ہے کہ اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے، تو فرمایا کہ جو شخص ان دونوں آیات کو جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے، یا اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو وہ شخص چلتے پھرتے ان آیات کو اپنے ورد کے اندر رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کا دین کے اوپر چلنا آسان فرما دیتا ہے۔ اور 5ویں فضیلت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جو انعام عطا فرماتا وہ یہ ہے کہ اس کو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت سب سے عزیز بنا لیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت اور عزت پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ فضیلتیں ہیں جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی 5 فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے چاہا تو آگے چل کر ہم سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی جو فضیلتیں ہیں، مزید فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔